چند باتیں ضروری عرض کرنا ہے جو یہاں موجود علماء اور طلباء کے لیے بھی مفید ہے اور دیگر ہمارے احباب کے لیے بھی انشاءاللہ بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اس سے پہلے ہفتوں میں بات چل رہی تھی اسباب قرب الہی اور موانع قرب الہی، اللہ سے قریب کرنے والے اسباب کیا ہیں اور اس کی بارگاہ سے روکنے والی چیزیں کیا ہیں، ان کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ایک بات کو انہوں نے دوہرا دیا جائے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں چند ان باتوں کا ذکر ہو جائے کہ جو ہمارے اور آپ کے سلوک میں معاون اور مددگار ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا ہم انہیں اپنا نہیں سکتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنائیں گے نہیں تو ہمارے اور آپ کے سلوک میں تیزی نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے بڑے دھیان سے سننے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے اسے، اور انشاءاللہ ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ خود اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو چونکہ ہمارے سلسلے کی بنیادی اتباع سنت پر ہے، آپ بارہا اور سنتوں سے چند خاص اور مشہور طور و طریقے ہماری اور آپ کی نگاہ میں ہیں جنہیں ہم سنت سمجھتے ہیں اور انہیں اپناتے ہیں۔ صرف سنت انہی چند طریقوں میں منحصر نہیں بلکہ اتباع سنت کا مطلب ہے ظاہر و باطن میں اقوال، افعال، اور احوال تینوں چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت۔ آپ ان تینوں چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ باتیں یاد بھی ہو جائیں گی اور ان پر عمل کرنے کی آپ کو بہت آسان راہ مل جائے گی۔ اقوال، افعال اور احوال یعنی وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہیں، اسے نکال دیا جائے، کیونکہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاصات میں سے ہیں، خصوصیات میں سے ہیں، جو صرف آپ کے لیے احکام تھے۔ الحمدللہ حضور بیت العرفان علیہ رحمۃ الرضوان نے ذکر و فکر میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں درج فرما دیا۔ آپ چاہیں تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ میں روزانہ اپنا معمول بنا سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ سنت قولی پر عمل کرنے کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کو فائدہ ملے گا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی یاد رکھیں بنیادی طور پر کہ سنت پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنی نیت کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔
سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کرنا، فرماتے ہیں سنت پر عمل کیا جائے تو اجر و ثواب پر بھی نگاہ نہ ہو، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہو۔ اجر و ثواب پہ بھی نگاہ نہ ہو، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر پیروی مقصود ہوگی تو اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ دے گا ہی، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے کو جتنی زیادہ مناسبت ہوتی ہے فیوضات اور برکات اس سے اتنے ہی زیادہ ملتی ہے۔ لیکن نیت ان سب پر نہ ہو، کسی بھی چیز پر، نہ فیوضات مراد ہو، نہ کمالات مقصود ہوں، نہ برکات اور فضائل مقصود ہوں، نہ کسی بھی طرح کے اجر و ثواب کی امید ہو، صرف اور صرف اس لیے ہم کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اس لیے ہم کریں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے اگر آپ اقوال و افعال و احوال کو اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑی محنت آپ کو وہ مل جائے گا جو بڑے بڑے مجاہدات کی بنیاد پر لوگ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے سلسلے نقشبندیہ کے جو فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک فضیلت اسے کہہ لیجیے اور فضیلت کا سبب کہہ لیجیے کہ مشائخ نقشبندیہ نے اتباع سنت کو اسی لیے اپنایا۔ وہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے ایجاد کیے گئے، نکالے گئے بے شمار مجاہدات ایک سنت کی اتباع اور پیروی کی برابری نہیں کر سکتے۔ فرماتے سالوں سال کو مجاہدہ کرتا رہے، اسے وہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی ہیں جو دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد سنت کی نیت سے قیلولہ کرنے میں حاصل ہو سکتی ہے۔ جبکہ فرماتے قیلولے میں سراسر راحت، جسم کی راحت ہے، انسان کو جو ہے سکون و اطمینان ملتا ہے، کوئی محنت مشقت نہیں، کوئی عمل نہیں، لیکن وہاں نیت صرف یہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرماتے تھے، اس لیے ہم قیلولہ کرتے ہیں۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا ہو۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے۔ اس ضمن میں بڑی پیاری بات یاد آ گئی جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے ایمان بھی ہمارے تازہ ہوں گے۔ سرکار قرۃ الوثقیٰ خواجہ محمد معصوم سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشہور بیان فرماتے ہیں، وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو نعمتیں بارگاہ الہی سے دنیا والوں کو ملتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں سب سے پہلے روضہ اطہر پر نازل ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کے خدام اور آپ کے جو نوکر چاکر کہہ لیجیے وہ سب آپ کے غلام پوری دنیا میں ان نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ساری نعمتیں جب وہاں نازل ہوتی ہیں، اب آپ جانتے ہیں کہ جو پرنالے کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس سے گرنے والی چھینٹوں کا اثر اس کو اتنا ہی زیادہ پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ جو قریب ہوگا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضیاب ہونا
ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سب سے زیادہ مؤثر اور سودمند جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور سے مناسبت اور تعلق پیدا ہوگا، اور جتنا زیادہ تعلق پیدا ہوگا بندے کا اتنا ہی زیادہ وہ فیض یاب ہوگا۔ تو اقوال میں ہم پیروی کریں، یہ بڑی تفصیل ہے۔ اقوال میں وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصوم ہیں، ان دعاؤں کو آپ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ان چیزوں کی ایک ریاضت ہے، مشق ہوتی ہے۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب تک کہ ان چیزوں کی آپ مشق نہیں کریں گے آپ کی عادت نہیں ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں، بہت پہلے کی بات بتا رہے، غالباً ہم اس وقت نئے نئے پڑھانے بیٹھے تھے، سال دو سال ہوئے تھے، جلالین شریف پڑھاتے تھے، تو درس کے دوران کو تیسرے پارے میں جو ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت کریمہ جو آئی، اس کے جو ہے وہ حاشیہ تفسیر سعدی کا حاشیہ جو ہے اس کے جلالین شریف پہ، اس حاشیے میں جو ہے وہ نقل کی گئی ایک حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ آیت پڑھ کے جو بندہ یہ کہے استودع اللہ عندہ ودیعہ، یہ جو ہے وہ دعا ساتھ میں پڑھنے کا حدیث شریف میں حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا ساتھ میں پڑھنے گیا یہ آیت کریمہ کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ لے گا، اور قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کی گواہی میرے پاس امانت ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ وہ میری معبودیت میری وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، اور میں نے اس گواہی کی بنیاد پر اس بندے کو بخش دیا۔ تو یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو تجربے کی بات، یہ ہم نے پڑھا اور اس وقت سے ہی ہم نے جو ہے وہ عادت اپنی بنا لی۔ تو آج بھی الحمدللہ ہم جب بستر پر لیٹتے ہیں، یہ لیٹتے وقت پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ جب بستر پر آدمی لیٹ جائے تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت کریمہ اور یہ دعا ساتھ میں پڑھ لے تو قیامت کے دن اسے یہ برکتیں حاصل ہوں۔ تو جب سے ہم نے پڑھا ہے تبھی سے جو ہے ہم نے اسے معمول بنا لیا۔ تو آج بھی ہماری عادت ہے کہیں بھی ہم ہوں، جب لیٹیں گے بستر میں رات میں تو ہمیں فوراً وہ دعا الحمدللہ یاد آ جاتی ہے اور ہم وہ دعا پڑھ لیں۔ کبھی پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو دھیان رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو آٹومیٹک جب وہ وقت آئے گا تو وہ عمل یاد آئے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ دعائیں چھوٹی چھوٹی اگر زبانی یاد ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، اور زبانی نہیں یاد ہو سکتی ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ہم کتاب میں دیکھ کے ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تو یہ سنت قولی پر عمل ہے۔ دوسری چیز ہے سنت فعلی، ان میں اور تفصیل ہے، پھر ہم انشاءاللہ کبھی جو ہے وہ اقوال اور افعال ان تینوں کی الگ الگ تشریح اور تفصیل کی ضرورت ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اور ایک ایک چیز پر نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن اتنی دور تک گہرائی تک کام نہیں کرتے ہیں جہاں تک کرنا چاہیے، اور اسی لیے سرسری طور پر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور تھوڑا بہت اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا۔ سنت کی پیروی میں یا کوئی بھی کام ہو، اس کام میں آپ جب تک آپ کو علم کی گہرائی حاصل نہیں
تب تک آپ اس پر گہرا عمل، اچھا عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا آج ہماری اور آپ کی نظر میں سنتوں میں سے چند چیزیں ہیں، صافہ باندھ لینا ہم نے سمجھ لیا سنت ہے، صرف مسواک کر لینا ہم نے سمجھ لیا صرف سنت ہے۔ بالکل اپنے تجربے کی اور تحقیق کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث کریمہ سے یا شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، شمائل ترمذی وغیرہ میں پڑھ کے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تمام عادتوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں یا وقت نہیں ہے، کوئی بھی دقت ہے، عذر ہے، تو ہمارے لیے بہت آسان یہ ہے کہ ہم حضرت کی زندگی کو بہت باریکی سے دیکھیں۔ یہ کسی عقیدت کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ نے اتنا نہیں انہیں دیکھا جتنا گہرائی اور باریکی سے ہم نے دیکھا، لیکن خدا شاہد ہے کہ جتنی باریکی اور گہرائی سے دیکھا اتنی ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ ان باریکیوں پر بھی وہ عمل کرتے تھے جن باریکیوں پر انسان جلدی توجہ نہیں دے۔ یہ ہے سنت پر عمل، گویا کہ سنت پر عمل ان کی عادت ثانیہ بن چکی، وہ بلا تکلف ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ وہ ہر کام تکلف سے کرتے تھے بلکہ وہ بلا تکلف ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر یہی کی بات ہے کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، غالباً جشن صدیق اکبر کے موقع کی بات ہے، امریکہ والے شیوخ آئے ہوئے تھے، سید ارشاد صاحب، ڈاکٹر ارشاد صاحب، کہ دیکھیے حضرت نے یہ صرف سنت کی اتباع کی وجہ سے کیا ہے کہ پہلے چھوٹے چونکہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، بھلے ہی وہ چھوٹے لیکن دائیں طرف ہے، اور سنت یہ ہے کہ دائنے کا حق زیادہ ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے الائمن و فلائمن، اس لیے حضرت نے پہلے دائیں والے کو لگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بے تکلفانہ عمل ہوتے ہیں، ورنہ ایسے موقعوں پر آدمی تکلف سے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دماغ حاضر نہیں رہتا۔ پھر مہمان موجود تھے، ان کی جو ہے ان کا استقبال ہو رہا تھا، انہیں تعارف کرایا جا رہا تھا، خود ان سے جو ہے تعارف ان کا تعارف ہو رہا تھا، دوسروں کا ان سے تعارف کرایا جا رہا تھا، یہ سب چل رہا تھا۔ اس وقت میں گہما گہمی میں یہ ساری چیزوں کو دھیان نہیں رہتا، لیکن یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہی کام کیا جو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ اخلاق کے مساف تشریف فرمائے، مولانا آفتاب صاحب ہیں، مولانا ممتاز صاحب، مولانا مجانا ہے، سب ساری لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو حضرت کبھی پیسے دیتے تھے، مثال کے طور پر ہم لوگوں بچوں کو بھی پیسے دیتے تھے، بالکل نہ سمجھ بچے، دودھ پیتے بچوں کو جو ہے وہ 2 سال کے، 2.5 سال کے، 3 مشہور سنتوں پر عمل کرنا بھی بڑی چیز ہے آج کے دور میں، ایسا نہیں کہ کوئی بالکل معمولی کام ہے معاملہ، وہ بھی بڑی چیز ہے، بڑے
فوائد اور منافع رکھتی ہے اپنے اندر، لیکن دقائق سنت پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہوگی، کیونکہ دقائق سنت وہ ہیں جو ایک طرح سے مٹ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں، حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جو میری کسی مٹی ہوئی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں دقائق سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، عادتیں اپنی بنائیں۔ یہ بالجبر کرنا پڑے گا، غصہ آنا ہماری فطرت ہے، کسی بھی بات پر غصہ آنا، لیکن اگر غصے کو ہم نے کنٹرول کر لیا، قابو میں رکھ لیا، تو یہ ہمارا سنت پر عمل ہے، یہ ہمارا سنت پر عمل ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے کو قابو میں رکھنے والے تھے۔ قرآن نے تعریف کی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ کسی کی غیبت کی ہماری عادت ہے، کسی سے ہمیں چڑ ہے، جلن ہے، تو عادت ہوتی ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہنے کی جو ہے وہ ہر وقت خواہش رکھتا ہے، لیکن ہمیں بات سمجھ لیں۔ یہ بہت تفصیل ہے، ہم نے بتایا نا کہ اس میں انشاءاللہ پھر کبھی ہم جو ہے اور تفصیل کی باتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ابھی ایک ہم نے آپ کو راستہ دے دیا ہے، اور آئندہ ہفتوں کے لیے بھی ایک راہ گویا کہ وہ حضرت کی طرف سے آ گئی اچانک ذہن میں، ایک راہ پیدا ہو گئی کہ جو آئندہ ہم ہو یا نہ ہو، جو حضرات کی درس میں، تو اس تعلق سے اسی جو ہے ضمن میں اچھی بحثیں اور مفید باتیں بتا سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ان تینوں چیزوں میں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اقوال پر بھی، اعمال پر، افعال پر، اعمال کے لیے افعال، اور احوال۔ احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات، کیفیات، حالات و کیفیات بھی جبھی وارد ہوتی ہیں جب اقوال و افعال پر بندہ عمل کرے، اور تبھی سنت کے مطابق احوال پیدا ہوتے ہیں، اور وہ احوال وہ ہوتے ہیں کہ جہاں نہ بہت بیجا اور خواہ ہوتی ہے، نہ شور و غنگا ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ اپنی برتری اور اپنی عزت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، بلکہ سنت کی برکت سے جو احوال پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ عام دیکھنے والا آدمی آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی کمال کا ذریعہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان کی ذات سرچشمہ کمالات ہے، منبع فیوزات ہے، تو ہم ان کی ذات سے جتنا قریب ہوں گے اتنے ہی فیوزات سے اور کمالات سے مالا مال۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس باریکی کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نقشبندی بزرگوں کے یہاں بہت لمبے چوڑے مجاہدے اور ریاضتیں نہیں ہیں، لیکن ان کے یہاں وہ ریاضتیں ہیں جو اصل دین ہے، اور جو سنت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے نور سے معمول ہے۔ اس لیے ان طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو بہت جلدی اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی۔ ویسے تو اللہ کا فضل ہی اپنے قریب بندوں کو کرتا ہے، محض اس کا کھینچنا ہی ہے، لیکن یہ ذرائع اور اسباب، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو سنت نبوی کی پیروی، دوسری چیز
جو ہمیں اور آپ کو سلوک میں بہت مدد دے سکتی ہے. یہ بہت یاد رکھنے والی چیز ہے. اور انشاءاللہ لفظ، تاکہ یہ مختصر سا لفظ آپ کو ذہن میں رہے. اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں. متعدی بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دوسروں تک اس بھلائی کی سوچ اور فکر کو پہنچانے کی کوشش کریں. مثلاً ہم نماز کے پابند ہیں تو صرف اسی پر اکتفا کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ مفید نہیں. فائدہ مند تو ظاہر سی بات ہے، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بڑی سکھ ہوئی، بڑے اجر و ثواب کی وجہ اور ذریعہ ہے. لیکن اگر ہم دوسرے کو نمازی بنا دیں تو ہم نماز اپنی جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی، دوسرا جو پڑھے گا اسے جتنا ثواب ملے گا آپ جانتے ہیں حدیث شریف سے ثابت ہے ہمیں اس کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. ہم اگر ذکر و مراقبہ کر رہے ہیں تو خالی ہمارے ذکر و مراقبے سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں مل سکتا ہے کہ جتنا کہ ہم 10 لوگوں کو ذکر و مراقبے کے لیے اگر تیار کر دیں گے تو وہ 10 لوگ کریں گے تو ہمارا ذکر ملا کے 11 لوگوں کے ذکر کا ہمیں فائدہ ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہم لوگوں میں نیکی پھیلانے کی کوشش کریں. کسی اپنے ساتھی کو، کسی اپنے ملنے جلنے والے کو، کسی بھی مسلمان بھائی کو ہم کوئی غلط کام کرتے ہوئے کہ ہم اپنی کوشش کا نتیجہ کیا ہمارے اور آپ کے ذہن میں، اکثر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوشش کا نتیجہ ایک ہی دن میں دیکھنا چاہیں. مثلاً ہم نے کسی سے کہا کہ آپ فلاں سنت پر عمل کیا کیجیے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے دن سے اس پر عمل کرنے والا بن جائے، جبکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا. کچھ اچھی روحیں ہوتی ہیں، سعید روحیں ہوتی ہیں، ان کے اندر تو ایک دم فوراً بھلائی گھر کر جاتی ہے، اثر کر جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے یا اپنی باطنی کثافتوں کی وجہ سے وہ اتنی جلدی آمادہ نہیں ہوتے. لیکن ہمیں ہارنا نہیں چاہیے. بزرگوں نے اس تعلق سے بڑی اچھی مثال بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والے کو ہمیشہ لگاتار نیکی کی طرف بندے کو اور اپنے بھائی کو راغب کرتے رہنا چاہیے. اور اس مثال کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے تو ان پہ وہ مڈیر بنی ہوتی تھی جو اینٹوں کی ہوتی تھی یا پتھر کی بنائی جاتی تھی، جسے من بولتے ہیں. من بنی ہوتی تھی نا اوپر، جب رسی کھینچتے تھے تو وہ رسی رگڑتی تھی، اسے رگڑ کے ایک بان کی رسی، ایک لکڑی جو کیا نام اس کی باریکیوں کو دور کر کے اس کے اندر نور شریعت کو داخل کر دیتی ہے اور پھر وہ بھی نیکی پر آمادہ ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ بالفرض اگر کوئی برابر بار بار ہمارے ٹوکنے سمجھانے کے باوجود بھی نیکی کی طرف راغب نہ ہوا تب بھی ہمارا نقصان نہیں ہے. ہمارا تو فائدہ ہی ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا اجر و ثواب
اور اپنے بھائی کی بھلائی چاہنا جو سنت ہے، الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو جو سنت ہے بھلائی چاہنا، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور نیکی کی دعوت دینے کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے ہمیں اپنی نیکیوں کو متعدی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی بڑی تفصیل، اور اس میں تفصیل درکار ہے کہ بہت سی چیزوں کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ صاحب کوئی انسان ہے، ہمارا بھائی ہے، پیر بھائی ہے، ذکر کرتا ہے، نمازوں وغیرہ کے بھی پابند ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بظاہر کوئی کمی نہیں نظر آتی، لیکن عادت بنا لینا اسے، یہ آپ بہت بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لہذا آپ اس عادت کو چھوڑ دیجیے، اور جتنی دیر محفل ذکر چلے، آپ کا دل لگے یا نہ لگے، آپ اتنی دیر بیٹھے رہیے، کیونکہ اس بیٹھے رہنے میں آپ کو چند فائدے حاصل ہیں۔ ایک تو اہل ذکر کے ساتھ بیٹھنا، ہے، اور اہل ذکر کے بارے میں جانتے ہیں، حدیث قدسی مشہور ہے، ہم جلساء اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے ہمنشین ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! ہمارا ذکر اگر یہ طاقت نہیں رکھتا ہے، ہمارے اندر وہ رغبت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کمال نہیں ہے کہ ہمارا ذکر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، یا ہماری باطنی ظلمتیں ہمیں دل نہیں لگنے دے رہی ہیں، بیٹھنے نہیں دے رہی ہیں، تب بھی اگر ہم جب وہاں بیٹھے رہے تو جتنی دیر ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں گویا کہ خدا کے ہمنشین۔ کتنی بڑی بات! دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ بھائی کسی دن آپ کی کیفیت ہے تو دل نہیں لگتا، 2-4 دن نہیں دل لگے گا، لیکن جب آپ برابر بیٹھے رہیں گے تو آپ کا دل دھیرے دھیرے لگنے لگے گا۔ اور یہ تجربہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ کیفیتیں، کچھ گناہ وغیرہ یا کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں، یا بدن یا کپڑے کی پاکی میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کیفیت نہیں تاری ہوتی ہے، الجھن لگتی، گھبراہٹ لگتی ہے، لیکن اس وقت یہ نہ ہو کہ صاحب آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے، یا آپ بھاگنے لگے، یا آپ دوسروں کو بھی جو ہے کہیں کوہنی مار رہے ہیں، کہیں کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے کیا ہے، خود آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے کا بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بار بار ادھر ادھر دیکھتا، تاکتا، جھانکتا ہے، یا کوہنیاں مارتا ہے، یا کسی جو ہے ہاتھ پیر چلاتا ہے، ادھر ادھر بار بار اٹھک بیٹھک کرتا ہے، تو دوسروں کی بھی توجہ بڑھتی ہے، تو خود بھی نقصان کرتا ہے اپنا اور دوسروں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جس کیفیت میں آپ عام طور پہ بیٹھتے ہیں اسی کیفیت میں بیٹھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کا کہ آپ جب اہل ذکر کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ نہیں اللہ کو کس بندے کا ذکر پسند آئے، اور اس پر کون سی خاص تجلی اور کون سی خاص برکت نازل ہے۔ اس وقت میں اگر آپ خالی بیٹھے ہوں گے، بھلے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، آپ کی توجہ نہیں ہو رہی ہے ایک جگہ، لیکن آپ خالی بیٹھے ہوں گے تو امید ہے انشاءاللہ اسے جو فیوزات مل رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ضرور مل جائے، وہ آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، یہ دھیان رکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن یہ تجربہ ہے، حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بزرگوں کے یہاں آدمی جاتا ہے تو ان کے یہاں کوئی خاص کیفیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کیفیت کا جب ظہور کبھی بعد میں ہوتا ہے
جو انشاءاللہ آگے ہو جائے گی. ان باتوں کو آپ بہرحال فی الحال یاد رکھیں کہ ہم نے خلاصے کے طور پر ہم عرض کرتے ایک بار ہم نے عرض کیا کہ چند چیزیں ہمیں وہ اپنانا ضروری ہے کہ جو ہمارے سلوک میں معاون اور مددگار. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سنت کی پیروی, اور سنت میں تینوں اقوال, افعال اور احوال کی پیروی ہے. دوسری چیز کیا کہ ہم اپنی نیکی کو متعدی بنانے کی کوشش کریں. دو ہی باتیں ذکر ہوئی, تفصیل کو آپ کے ذہن میں آپ اسے تھوڑا دہرا لیا کریں اور اپنے ساتھیوں سے اسے ذکر کر لیا کریں. اور بہتر تو یہ کہ اگر موقع مل جائے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, تو آپ اگر اس بحث کا خلاصہ اپنے پاس لکھ لیں تو ہماری باتیں تو اتنی اس لائق نہیں ہیں, لیکن یہ زیادہ تر باتیں وہ ہیں جو حضرت سے الحمدللہ ہم نے سنی ہیں, ان کی بارگاہ میں حاصل کی ہیں. تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, کوئی خوبی نہیں ہے. یہ سب کمال اور خوبی انہی کی طرف راجع ہوتا ہے اور انہی کی صحبت کی برکت ہے الحمدللہ. جو کچھ باتیں ذہن میں آج بھی محفوظ ہیں وہ صرف ہم اس لیے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ آپ اور ہم سب اس پر عمل کریں. ایسا نہیں کہ ہم ساری باتیں جو بیان کر رہے ہیں ان پر سب پر ہم عمل کرتے ہیں. ہم بھی اللہ سے دعا کریں, آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور آپ سب کو بھی اس توفیق سے مالا مال کریں. اگر یہ ہم اور آپ طریقہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ کم محنت میں ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باخر دعوانا